اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 11ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ توبہ کا بقایا حصہ، نمبر 2 سورۃ یونس مکمل۔ سورۃ توبہ کے بقایا حصے میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مؤمنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام۔ منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ مؤمنین کی 9 صفات، نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام، نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت بلال بن امی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ سورۃ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں: توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا، الہیات، رسالت اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ قیامت روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت کفار کو اس کا یقین نہیں۔ قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگر کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں، مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کو بھیجا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورۃ النساء، انعام، یونس اور صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورۃ یونس اور سورۃ القلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت نون کی صفات کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورۃ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا۔ سورۃ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ: حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نتی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نکال لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر بلا دیا۔ ادھر ہی یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے زاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ